حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جانے والی 3 وحی کا تذکرہ مختلف روایات میں موجود ہے۔ بحر الدموع میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد گناہ گاروں کو خوشخبری دے دو اور صدیقین کو ڈر سناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے عرض کی، اے رب میں گناہ گاروں کو کیا خوشخبری دوں اور صدیقین کو کیا ڈر سناؤں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد گناہ گاروں کو یہ خوشخبری سنا دو کہ کوئی گناہ میری بخشش سے بڑا نہیں، اور صدیقین کو اس بات کا ڈر سناؤ کہ وہ اپنے نیک اعمال پر خوش نہ ہوں کہ میں نے جس سے بھی اپنی نعمتوں کا حساب لیا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اے داؤد اگر تو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دے، کیونکہ میری اور دنیا کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے داؤد جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ رات کو اس وقت نماز میں کھڑا ہوتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، وہ اس وقت تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے جب غافل لوگ میرے ذکر سے غفلت میں پڑے ہوتے ہیں، وہ اس وقت میری نعمت پر شکر ادا کرتا ہے جب بھولنے والے مجھے بھلا بیٹھتے ہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف کی جانے والی دوسری وحی کا تذکرہ یوں کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے داؤد مجھ سے اور میرے بندوں سے محبت کرو اور میرے بندوں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں اور ہر اس شخص سے بھی محبت رکھتا ہوں جو تجھ سے محبت رکھتا ہے، لیکن میں تجھے کیسے تیرے بندوں کا محبوب بنا دوں؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان کے سامنے میرا ذکر کیا کرو تو وہ میرا ذکر اچھے الفاظ سے ہی کریں گے۔ تیسری وحی یہ ہے کہ حضرت ابو عثمان الجاد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ جو خالص تیری رضا کے لیے غم زدہ کی تعزیت کرے اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، میں اسے لباس سے تقوی پہناؤں گا۔ عرض کی، خالص تیری رضا کے لیے جنازے کے ساتھ چلنے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، میں اس کے جنازے کے ساتھ فرشتوں کو چلاؤں گا اور عالم ارواح میں اس کی روح پر رحمتیں بھیجوں گا۔ عرض کی، ہے اللہ خالص تیری رضا کے لیے یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بننے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد ہوا، جس روز میرے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا اس دن اسے میرے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ عرض کی، تیرے خوف و خشیت سے رونے والے کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، بڑی گھبراہٹ کے دن اسے امان دوں گا اور اس کا چہرہ جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھوں گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت و ریاضت میں بھی انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ بہت عبادت گزار انسان تھے۔ آپ علیہ السلام کے روزے اور نماز کے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت کو حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے سب روزوں سے زیادہ پسند ہیں، وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ اللہ رب العزت کو حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز سب نمازوں سے زیادہ پسند ہے، وہ آدھی رات تک سوتے، تہائی رات عبادت کرتے، پھر باقی چھٹا حصہ سوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے اہل خانوں کو بھی مشغول عبادت رکھا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے نماز کو اپنے اہل و عیال پر یوں تقسیم کر رکھا تھا کہ دن اور رات کے ہر حصے میں آپ علیہ السلام کے گھرانے کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مصروف رہتا تھا۔
ناظرین کرام، دعا بھی عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے اور ثنا بھی دعا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس عظیم عبادت کا بھی خاص شغف رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی مانگی ہوئی 4 دعائیں روایات میں موجود ہیں۔ پہلی دعا یہ ہے کہ اے اللہ، تو پاک ہے، تو میرا رب ہے، عرش کے اوپر تیری ہی سلطنت و بادشاہی ہے، تو نے آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز پر اپنی خشیت لازم کر دی ہے، تو تیری مخلوق میں قدر و منزلت کے اعتبار سے وہی زیادہ تیرے قریب ہے جو سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتا ہے۔ اس بندے کے پاس کچھ علم نہیں جو تجھ سے ڈرتا نہیں، اور اس میں کوئی دانائی نہیں جو تیرے حکم کا پابند نہ ہو۔ در منصور میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں 3 مرتبہ یہ دعا کیا کرتے کہ اے اللہ، اس دن میں تو نے میرے لیے جو آزمائش مقدر کی ہے اس سے مجھے نجات عطا فرما، اور اے اللہ، تو نے اس دن میں جو بھلائی نازل کی ہے مجھے بھی اس میں سے حصہ عطا فرما۔ آپ علیہ السلام شام میں بھی اسی طرح دعا کیا کرتے، اور اس دعا کے بعد آپ علیہ السلام نے کوئی ناپسندیدہ معاملہ نہیں دیکھا۔ موجم الاوسط کے مطابق اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس مال سے جو مجھ پر فتنہ ہو، اور اس اولاد سے جو مجھ پر وبال ہو، اور اس بد خلق عورت سے جو بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس برے پڑوسی سے جس کی آنکھیں میرے معاملات تو دیکھیں اور اس کے کان میری باتیں تو سنیں، لیکن اگر وہ کوئی اچھائی دیکھے تو اسے دبا دے، اور برائی دیکھے تو اسے لوگوں پر ظاہر کر دے۔ اے اللہ، مجھے ایسا محتاج نہ بنانا کہ تجھے بھول جاؤں، اور ایسا مالدار بھی نہ بنانا کہ تجھ سے سرکش ہو جاؤں۔ غربت و امیری کی اس کیفیت سے بچنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 چیزوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو۔ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر جلا دینے والے فقر کا، یا سرکشی میں ڈال دینے والی مالداری کا، یا بے عقل کر دینے والے بڑھاپے کا، یا مزاج و حواس کو بگاڑ دینے والی بیماری کا، یا اچانک آنے والی موت کا، یا دجال کا۔ پس وہ پوشیدہ شر ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، یا قیامت کا، حالانکہ قیامت تو نہایت سخت اور سب سے زیادہ کڑوی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا سے متعلق ایک واقعہ حضرت ابو الجلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے منادی کی الصلاۃ الجامعہ کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ لوگ یہ گمان کرتے ہوئے گھروں سے نکلے کہ آج واعظ و نصیحت اور دعا کا دن ہوگا۔ جب جمع ہونے کی جگہ بھر گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، ہمیں بخش دے۔ یہ دعا فرما کر آپ علیہ السلام واپس چلے گئے۔ بعد میں آنے والوں نے پہلوں سے مل کر واپسی کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دعا کر کے واپس تشریف لے گئے ہیں۔ بعد میں آنے والوں نے کہا، سبحان اللہ، ہمیں تو امید تھی کہ آج کا دن عبادت، دعا اور واعظ و نصیحت کا خاص دن ہوگا، اور انہوں نے صرف ایک دعا کی۔ اللہ رب العزت نے آپ پر وحی فرمائی کہ اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیں کہ وہ آپ کی اس دعا کو کم سمجھتے ہیں، حالانکہ جس کی میں مغفرت کر دوں اس کے دنیا و آخرت کے تمام کام درست کر دیتا ہوں۔ حضرت ثابت اور عبد الوہاب بن ابی حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے روزے کی حالت میں شام کی وقت افطار آپ کی بارگاہ میں دودھ پیش کیا۔ فرمایا، تمہارے پاس یہ دودھ کہاں سے آیا؟ لوگوں نے عرض کی، ہماری بکری کا ہے۔ ارشاد فرمایا، بکری خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے تھے؟ عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ یہ باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہم رسولوں کے گروہ ہیں اور ہمیں حلال رزق کھانے اور نیک عمل کرتے رہنے کا ہی حکم دیا گیا ہے۔
تاریخ ابن عساکر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت زیادہ خوف خدا رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیمار سمجھتے ہوئے ان کی عیادت کو آیا کرتے، حالانکہ انہیں کوئی مرض نہیں تھا بلکہ وہ خشیت الہی میں مبتلا ہوا کرتے۔ حضرت خالد بن درکر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لقمان، تم نے کس حال میں صبح کی؟ عرض کی، اس تصور میں کہ میری جان دوسرے کے قبضے میں ہے، یعنی خدا کے قبضے میں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات میں غور و تفکر کیا تو خوف خدا سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اگر حضرت داؤد علیہ السلام کے خوف خدا کے سبب بہنے والے آنسوؤں کا تمام اہل زمین کے آنسوؤں سے موازنہ کیا جائے تو دونوں برابر ہوں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کو یاد کرتے تو رونے لگتے، یہاں تک کہ آپ کے جوڑ ہل جاتے۔ پھر جب رحمت الہی کا ذکر کیا جاتا تو اپنی حالت میں واپس لوٹ آتے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بھی بھیس بدل کر بازاروں میں جایا کرتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہے۔ چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عیش سے رہا کرتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہیں تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی رعیت کے لیے بھی بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے کہ وہ نہ ہوتی تو وہ کامل انسان ہوتے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا، وہ اپنے اور اہل و عیال کے خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھ سے کیا کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرع بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔